تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر ہوگا۔ قیامت جب آئے گی دجال ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کل جو ہے اسرائیل اور فلسطین کی آپس کے اندر جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے نا ایک حق اور باطل کے درمیان کی جنگ ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ حق جو ہے وہ بلند ہے، حق جو ہے ہمیشہ غالب رہے گا۔ آج کل ہم سب کی حمایت فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فلسطین کا جو ملک ہے، فلسطین کا جو شہر ہے، یہ قدیم شہر ہے اور اس شہر کو اسلام سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ تو ہم نے آج کی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ ہم فلسطین کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں۔ آج ہر مسلمان کے لب پر یہ دعا ہے کہ یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو اسرائیل ہے وہ فلسطین پر کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہودیوں کا مشن ہے کہ جب ہم نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ تو اسلام کو مٹانے والے تو مٹ سکتے ہیں لیکن اسلام کبھی بھی نہیں مٹ سکتا۔ اسلام ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ قیامت تک ہمیشہ رہے گا۔ اور میں آپ کو یہاں پر مزے کی بات بتاؤں کہ جو قیامت بھی آئے گی تو قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت کافروں پر آئے گی۔ اس وقت رب تعالیٰ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی دنیا پر موجود نہیں ہوگا جب قیامت واقعی ہوگی۔ تو اسلام یہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت کن پر آئے گی؟ جو اسلام کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فلسطین کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے علم کے لیے جو ہے وہ معلوماتی ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا۔ یاد رکھیے گا جو فلسطین ہے یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس فلسطین کی سرزمین پر انبیاء کرام رہا کرتے تھے، انبیاء کرام نے اپنے معجزات دکھائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ آپ نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو جب عذاب سے نجات دی تھی، وہ جو سرزمین تھی نا وہ فلسطین کی زمین تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار فرمائی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی یہاں پر تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی زمین پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، ہواؤں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ النمل ایک قرآن کریم کے اندر سورت ہے، اور اس کے اندر ایک مشہور جو ہے وہ چونٹیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک چونٹی جو ہے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہتی ہے کہ آپ سب جلدی جلدی سے اپنے بلوں کے اندر جو ہے وہ چلی جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا لشکر آپ کو پیروں تلے جو ہے وہ رون دے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے وہ جو وادی تھی وہ وادی بھی فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے، اور یہ واقعہ بھی فلسطین کی سرزمین پر پیش آیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے اتنے اتنے بڑے بڑے واقعات اور ایسی باتیں کہ جن کا تعلق تاریخ سے ہے، ایسے واقعات، ایسی باتوں کا تعلق قرآن کی صورتوں سے، قرآن کی آیات سے، اور یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ فلسطین کی سرزمین سے اس کا ثبوت ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا کہ حضرت آپ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر بھی سنیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کسی جگہ جانے کے لیے کہا تھا کہ آپ وہاں داخل ہو جاؤ گے تو امن والے قرار پاؤ گے۔ تو وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ فلسطین کی جگہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر بلا لیا تھا،
تو وہ جگہ بھی فلسطین کی جگہ تھی۔ ولادت کے بعد جب اپنی عورت جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے اور ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے، اور یہ بھی فلسطین کی سرزمین پر یہ معجزہ واقع ہوا کہ حضرت بی بی مریم جو ہے یہ بہت کمزور تھی، اور لیکن انہوں نے کھجور کے تنے کو ہلا دیا تھا کمزوری کے باوجود۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک جو ہے کرامت تھی ان کی کہ یہ کمزور ہیں، لاگر ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھجور کے تنے کو انہوں نے ہلا دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر ہوگا۔ قیامت جب آئے گی دجال ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے، تو دجال کو جس زمین پر قتل کیا جائے گا وہ زمین بھی فلسطین کی زمین ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر آپ تشریف فرما ہوئے تھے، اور آپ نے اس زمین پر امامت بھی فرمائی تھی مسجد اقصی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ بھی اس مقدس سرزمین پر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں صحابہ کرام کو بھیجا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، فلسطین کی فتح کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا، پوری دنیا کی فتوحات کو دیکھے بغیر آپ نے اتنے سارے صحابہ کرام بھیج دیے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ فتح بھی عطا فرمائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے رات جب آپ نے سفر کیا تھا تو آپ اسی فلسطین کے سرزمین تھے، آسمان کی طرف آپ نے بلندی اختیار کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے ہم مسجد حرام کی عظمت کو جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور مسجد نبوی کی عظمت کو مانتے ہیں، مسجد نبوی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے مسجد اقصی کا بھی ادب کرنا ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے، اس کی بھی عظمت کو جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اس کے حوالے سے آپ کتابی ریسرچ کریں کہ مسجد اقصی کو ہم اتنا کیوں جو ہے وہ مقدس مانتے ہیں، اور مسجد اقصی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلامی شعائر کیا ہیں، اسلام اس مسجد کو اتنا کیوں جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے۔ اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم کعبہ معظمہ کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے مسجد اقصی کا بھی ادب کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے چونکہ مسجد اقصی جو ہے یہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور اس قبلے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے منہ کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطینوں کی مدد فرمائے، ان کے شہیدوں کی بخشش فرمائے، ان کے زخمیوں کو رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔